محترم مکرم ساتھیوں، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ بڑا ہی سنجیدہ موضوع ہے، اور جتنا اہم موضوع یہ آپ کے لیے ہے اتنا ہی اہم موضوع میرے لیے ہے۔ یہ موضوع، یہ ٹاپک جس پر ہم آج اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے وہ ہے اچھی یا بری صحبت کا اثر۔ قابل غور موضوع ہے یارو، ذرا غور کیجئے۔ اس دنیا میں زہر اپنا اثر رکھتا ہے، زہر کا ایک اثر ہے، اسی طرح دوا کا بھی ایک اثر ہے۔ جب کوئی انسان زہر پی لیتا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو گھاتک اثر رکھا ہے وہ بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو دوائیں پیدا کی ہے، جس کی تحقیق انسان کرتا ہے اور علم کی روشنی میں کون سی بیماری کے لیے کون سی دوا لائق اور ضروری ہوتی ہے، جب وہ استعمال کرتا ہے تو دوا کا بھی اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح یارو نیکی اور گناہ کا بھی اثر ہے۔ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، نبوی طریقے کو اپناتا ہے، دین اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ظاہر اور باطن پر اثر ہوتا ہے جو خود وہ محسوس کرتا ہے اور دیکھنے والے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے، جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری قرار دے کر اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، جب انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح یارو اچھی اور بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اور خاص کر ایک مومن اور ایک مسلم اچھی مجلسوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، دینی مجالس میں شرکت کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے کسی مومن کا، تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، دینی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے، دینی کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے اس کو ایک روحانی سکون عطا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ لیکن جب یارو انسان اچھی مجلس سے چھوڑ دیتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیتا ہے، نبوی طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، نبوی مجالس کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جن کے دل جو ہے اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جو نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنے والے ہوتے ہیں، جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اور خاص کر ایک مومن اور مسلم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو برابر اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فارسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ فارسی شاعر کہتا ہے اچھی صحبت کا اثر اچھا نکلتا ہے،
انسان جب اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نیکوکار مجالس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کی زندگی پر بہتر اثر ہوتا ہے۔ فارسی شاعر یہی کہہ رہا ہے، صحبت سالے تورا سالے کند، اچھی صحبت کا اثر اچھا ہوتا ہے، صحبت تالے تورا تالے کند، اور بری صحبت کا اثر برا ہوتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی مجالس سے جوڑے، اللہ کی کتاب سے جوڑے، اچھے لوگوں سے جوڑے، اللہ کے فرما بردار بندوں سے جوڑے، متقی اور پرہیزگار بندوں سے جوڑے، اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائے، اور اپنے دل کو سکون پہنچائے، اور اپنی زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارے، یا برے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر کے برائیوں کی دلدل میں پھنس جائے۔ یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایک عالم دین نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک انسان اگر کاروباری شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مثال دے کر، اگزامپل دے کر سمجھایا انہوں نے اچھی اور بری صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کے دل میں ضرور یہ خیال آئے گا، ارے بھائی انہیں کپڑے کی دکان کھول لیا، میں کیوں نہ کھول لوں؟ انہیں کرانہ ڈال دیا، میں کیوں نہ ڈال دوں؟ انہیں بیکری ڈال دیا، میں کیوں نہ ڈالوں؟ انہیں فلاں کاروبار کر رہا، میں کیوں نہ کاروبار کروں؟ یعنی ایک انسان تاجر قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کاروبار کروں، کیونکہ یہ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، علماء اکرام کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، علماء اکرام کی مجالس میں شرکت کرتا ہے، تو ضرور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں بھی دین سیکھوں، اور دین سیکھ کر میری جتنی استطاعت ہے، میری جتنی طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت میں بھی دوسروں کو دین سکھاؤں۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور قرآن مجید نے دونوں نقشوں کو کھینچا ہے یارو، دونوں نقشوں کی کھینچا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون برے ہیں۔ برا وہ ہے جس کو قرآن و سنت برا کہے، برا وہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ برا کہے۔ یاد رکھے اچھے سے، جس کو میں آپ برا کہے وہ برا نہیں ہے، برا وہ ہے جس کو قرآن اور سنت برا کہے۔ میرا کسی سے 36 کا آنکڑا ہو گیا، اب سامنے والا میں کہہ رہا ہوں یہ برا ہے، تو برا نہیں ہو جائے گا وہ۔ آپ کا کسی سے 36 کا آنکڑا ہو گیا، آپ کسی کو برا کہہ دے تو برا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دلائل ہونا پڑتا، پھر اس کے لیے جو ہے دلیل بنے گا قرآن، اور دلیل بنے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس موضوع کے لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس موضوع کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکا میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو اچھوں کی سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور سنت جو ہم کو کوالٹی دینا چاہتا ہے، جس طرح بنانا سنوارنا چاہتا ہے، جس طرح ہم کو قرآن و سنت دیکھنا چاہتا ہے، خیر اور بھلائی والا انسان میں اور آپ بننے کی کوشش کرے۔ اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں برے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرے، اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ ہم ان کو سدھار نہیں سکتے۔ قرآن مجید نے اچھی صحبت کا بھی ذکر کیا ہے اور بری صحبت کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید ایک آئینہ ہے یارو، میں بھی اور آپ بھی اپنا چہرہ اور اپنے عمل قرآن مجید کی روشنی میں دیکھ سکتے کہ میری اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے۔
اچھوں کے ساتھ گزر رہی ہے اچھائی میں گزر رہی ہے، بروں کے ساتھ گزر رہی ہے برائی میں گزر رہی ہے۔ قرآن مجید سے اگر میں اور آپ اپنا رشتہ مضبوط کر لے اور اس آئینے کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے، یہ قرآن مجید ایک ایسا آئینہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی اصل شکل بتائے گا کہ تمہارے چہرے پہ دھبے کہاں ہیں، تمہارا کپڑا کہاں خراب ہے، تمہارا جسم کہاں خراب ہے۔ یہ قرآن مجید بتائے گا تمہارے اعمال کہاں صحیح ہے، تمہارے اعمال کہاں غلط ہے، کہاں تمہاری صحبت غلط ہے اور کہاں تمہاری صحبت صحیح ہے، یہ قرآن مجید بتائے گا۔ آئیے قرآن مجید کو ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، بڑا اہم موضوع ہے یارو، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ خاص کر مسلم نوجوانوں کی جو صحبتیں ہو گئی نا، اللہ خیر کرے۔ یہ مسلم لڑکیاں، یہ مسلم نوجوان جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں ایسوں سے دوستی کیے ہوئے ہیں، ایسوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں جن کے عقیدے خراب ہیں، جن کی زندگیوں کو شیطان نے اچک لیا ہے، جن کی زندگیاں فحاشی اور عریانی میں گزر رہی ہے۔ ایسوں کی صحبت میں رہ کے یہ مسلم اور لڑکے اور لڑکیاں جو ہے اسلام سے دوری اختیار کر رہے، اور یہاں تک نوبت پہنچ رہی ہے کہ وہ اسلام سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں وواہ کر کے لڑکے اور لڑکیاں کسی اور کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ اس میں صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، ان 2-3 آیتوں میں ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور تو کیجئے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اس ایک آیت کے اوپر گھنٹوں گفتگو کر سکتے، بڑی جامع آیتیں ہیں۔ دیکھو یہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان خذولا۔ یہ 3 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ جو اس دنیا میں نبی کی صحبت سے دور بھاگے گا، یہ خطاب تو اس وقت تھا لیکن قیامت تک باقی ہے، یہ جو نبی کی مجلسوں سے بھاگے گا، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، وہ نبی جو امام کائنات ہے، وہ نبی جو محبوب رب ہے، وہ نبی جو ساری کائنات میں رب العالمین کے بعد رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے ان 3 آیتوں میں۔ اور کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو کہ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں کیا بات ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کل قیامت کے دن ظالم لوگ، اور ظالم اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کس کو قرار دیا؟ ظالم وہ لوگ ہیں جو نبی کا راستہ چھوڑ کر خواہشات پر چلتے ہیں، جب نبی کی مجلسوں کو چھوڑ کر شیطانی مجلسیں سجاتے ہیں، جو دینی مجالس سے دور بھاگتے ہیں، جو دینی کاموں سے دور بھاگتے ہیں، دینی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جائے کہ وہ مومنوں ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور یہ ظالموں کا انجام کیا ہو رہا؟ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا،
यारों क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको कुछ करने का मौका दिया है। सांस उखड़ने से पहले मुझे और आपको तौहीद परस्त बनाया है, मुझे और आपको कुरान और सुन्नत का मानने, जानने, सीखने, सिखाने वाला बनाया है। मैं और आप अपने अंदर से सुस्ती और गफलत को दूर करें, वरना ये नक्शा कल क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला आज पेश कर रहा है, आज ये पेश कर रहा है, क़यामत के दिन ये नक्शा पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कुछ नहीं करता। सांस उखड़ने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाए कि कल आखिरत में अल्लाह ताला मुझसे और आपसे कह दे, मेरे बंदे क्या करके आए? कहा अल्लाह तेरे दीन की जिम्मेदारी को उठाए और उसको पूरी ईमानदारी के साथ अदा करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला कह रहा है, और जिस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा, अपने हाथों को चबाएगा और चबा कर कहेगा, क्या कहेगा? जरा गौर कीजिए। वो यौम यऊज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम कल हश्र के मैदान में अपने हाथों को चबाएगा, अपने हाथों को नोचेगा और क्या कहेगा? यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा'र रसूलि सबीला, कहेगा है काश, हाय अफसोस है मुझ पर कि काश मैंने रसूल के रास्ते को पकड़ लिया होता, मैंने शैतान को, शैतान के चेलों को दोस्त ना बनाया होता, मैं नबी की मजलिस में जाया करता काश, मैं दीनी मजालिस में शिरकत करता काश, अजान के बाद मस्जिद पहुंच जाता काश, कल आखिरत बर्पा होगी, मेरी और आपकी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हेकड़ी निकल गई होगी और जालिम पुकार उठेंगे। और क्या पुकार उठेंगे? इत्तख़ज़ु मा'र रसूलि रसूला, ऐ काश मैं रसूल का रास्ता इख्तियार कर लिया होता, रसूल के पीछे चला होता, आपकी तालीमात को अपनाया होता, आपके तरीक़े को अपनाया होता, आपकी मजालिस में शिरकत किया होता, तो काश मेरा अंजाम ये नहीं होता। फिर अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, आगे है देखो काम की बात, और कहेगा है अफसोस कि काश मैं फुला को अपना दोस्त ना बनाया होता, मैंने ऐसे को दोस्त ना बनाया होता जो खुद गुमराह था, गुमराही में पड़ा हुआ था। और अफसोस की बात है जी, आज हमारे दोस्त कौन हैं? ज़रा हम गौर व फिक्र करें, हाँ गौर व फिक्र करें ज़रा। ऐसे ऐसे दोस्त अल्लाह खैर करे। घर से निकले, अजान हुई, मस्जिद पहुंचने से पहले दोस्त मिल गया, किधर? नमाज को चलना, 5 मिनट अभी यहाँ जाके आएंगे, 5 मिनट जाके आएंगे। नहीं भाई नमाज का टाइम हो रहा, जमात को 5 मिनट बाकी है। नहीं अभी 5 मिनट में आ जाए, जमात खड़े होते तक आ जाते। ये शैतान बनकर आता, ये नमाजी को लेकर चले जाता, फिर वो कब आता? ज़ोहर में गए तो असर में जाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोहबतें हैं देखो, ये दोस्तियां हैं देखो। और सहाबा इकराम की भी दोस्तियां थी, सहाबा इकराम भी आपस में एक दूसरे के दोस्त थे। लेकिन दोस्त कैसे थे? सहाबा इकराम में से अगर कोई कारोबार के सिलसिले में जाता, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद नहीं रहता तो एक दोस्त को बोलकर जाता कि आज मैं फुला वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद नहीं रहूंगा, तू मौजूद रहना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दे, जो कुरान सुनाए, जो मामलात बताए, जो हमको इल्म की और हिकमत की बातें बताए, वो हमको तू बताना। और जब वो आता तो सबसे पहले मस्जिद नबी पहुंचता और अपने उस दोस्त को ढूंढता जिस दोस्त को वो छोड़ कर गया था कि अल्लाह के रसूल की बात सुनेगा, मुझे बताएगा। और उस दोस्त के बाद पहुंचकर कहता कि अल्लाह के रसूल ने आज क्या क्या बताया, मुझे सिखा दे। ये भी दोस्त थे और आज के भी दोस्त थे। इन आयतों का शान नुज़ुल क्या है मालूम आपको?
ہاں اچھی اور بری صحبت کا اثر کیسے ہوتا دیکھیے ذرا. اچھی اور بری صحبت اپنے اندر کیسا اثر رکھتی ہے. ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان آیتوں کی ضمن میں ایک واقعہ بیان کرے انہوں نے. اور واقعہ کیا ہے معلوم؟ واقعہ یہ ہے کہ عقبہ ابن معیط جو مشرکوں میں سے تھا اور سردار قسم کا انسان تھا، بلکہ سردار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت دے رکھی تھی. عقبہ ابن معیط نام تھا اس کا، اور اس کا مزاج تھا جب بھی وہ سفر سے آتا اور آنے کے بعد گھر پہنچتا تو دعوت کرتا، اور دعوت میں بہت سارے لوگوں کو بلاتا، بہت سارے لوگوں کو بلاتا. اور بڑا عبرتناک واقعہ یہ. ایک مرتبہ یہ سفر کو گیا، سفر کو جانے کے بعد یہ سفر سے لوٹ کر آیا، سفر سے لوٹ کر آیا. یہ آنے کے بعد اس نے دعوت کیا، اور دعوت اس لیے کرتا تھا کہ اس کے آنے کی اطلاع سب کو ہو جائے، اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے کہ میں آ گیا سفر سے. اس مرتبہ اس نے اللہ کے رسول کو بھی دعوت پر بلایا، اللہ کے رسول کو دعوت پر بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر آ گئے دعوت پر. لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ ان کو تو ایک ہی فکر لائق تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بھڑکائے ہوئی جہنم کے عذاب سے کیسا بچایا جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. آپ کو ایک ہی فکر لائق رہتی تھی، یہ جہنم جس کا نظارہ میں نے معراج کی رات کیا ہے، جو بھڑکتی ہوئی جہنم مجھے بتائی گئی ہے، جس جہنم ابراہیم خلیل اللہ کا باپ بھی جائے گا، وہ جہنم سے میں کس طرح اللہ کے بندوں کو بچاؤں. ایک داعی جو ہوتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے والا، اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکالا جائے، شرک سے نکالا جائے، بدعتوں سے نکالا جائے، خرافات سے نکالا جائے، غیر اسلامی رسم و رواج سے نکالا جائے. اور جو داعی اس فکر سے خالی ہو وہ داعی کہے گا بھائی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ تو داعیوں کے داعی تھے بھائی، آپ کے کیا کہنے. آپ دعوت میں چلے گئے، دعوت میں چلے گئے یارو. کھانا بن کے تیار ہو گیا. غور سے سنیں ذرا، اچھی اور بری صحبت کا اثر کیسا ہوتا ہے. اور میں اور آپ سوچیں ہماری زندگی کن کے ساتھ گزر رہی ہے. ہم اچھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اچھی مجلسوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، اچھوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یا پھر کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کن لوگوں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کرنے کا. کھانا بن کے تیار ہو گیا، دسترخوان چن دیا گیا، کئی قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. عقبہ ابن معیط نے کہا آؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا. کیا درد تھا آپ کے دل میں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم کے عذاب سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہے کہ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو. اللہ کے رسول کو جب عقبہ ابن معیط نے دعوت دی، کھانے کے لیے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کھانا کھائیے، تو آپ نے شرط رکھ دی، آپ نے موقع کو غنیمت جانا کہ شاید ایک اللہ کا بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. کہا عقبہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ یکا و تنہا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں. اب یہ کہتے ہی عقبہ ابن معیط کو ایک جھٹکا سا لگا، رک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم کلمہ شہادت کی گواہی نہیں دیتا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھاؤں گا.
جیسے اللہ کے رسول نے کہا ایک دم اس کے دل کو جھٹکا لگا. کچھ دیر کے بعد کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول بھی. ایک کلمہ پڑھ لیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. لیکن دیکھو صحبت سالے تورا سالے کند, صحبت تالے تورا تالے کند. اچھی صحبت میں بیٹھا تھا, محمد رسول اللہ کی صحبت اختیار کیا, کلمہ پڑھ لیا, جہنم سے بچنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا. اور جب بروں کی صحبت میں گیا ہوا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کھانا ہو گیا, اللہ کے رسول گھر چلے گئے, کلمہ پڑھ لیا, اٹھ کر اپنے دوستوں میں آیا. ہائے رے آج کل کے دوست, اللہ خیر کرے. چل نہ ڈاؤں ہے ادھر بیٹھ کے, چل ڈاؤں ہے. تو کھیلو مت, خالی دیکھ. انہیں پہلے دیکھتا 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 پھر بولتا یار میں بھی کھیلتا ہوں, پھر دونوں مل کے کھیلتے. ہاں, دوستی کا بڑا گہرا اثر ہوتا. دوستی کا جو کردار ہوتا ہے نا, وہ بہت خطرناک کردار ہوتا ہے وہ. ہاں, اتنا خطرناک کردار ہوتا ہے دوستی کا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ اپنے دوست کون سے اور کیسے بنا رہا ہے. جانچے وہ, کیونکہ دوست کے دین پر اٹھایا جائے گا وہ. اب عقبہ ابن معیط اپنی گیا, دوستوں میں گیا اور جا کر کہا کہ آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو دوستوں نے کہا اے عقبہ, تجھے اس کلمے کا انکار کرنا پڑے گا. اگر تو اس کلمے کا انکار نہ کرے تو ہماری دوستی ختم. چھلے کا کھانا پڑتا جی, نہیں تو رشتہ داری ختم. برتھ ڈے کرنا پڑتا, کوئی بھی رہو جی تم, پھر برتھ ڈے کرنا پڑتا. آئی وہ فلاں خالہ کرے, رخسانہ خالہ, کسی کا نام ہوں گا تو نہیں, ایک ایگزامپل بول رہا ہوں میں. ہاں, وہ فلاں انہوں تو فلاں پارٹی سے ہے, انہوں تو سڑک پہ کھڑے رہ کے برتھ ڈے کرے. ابا چلو نکو کرو, خالی آ کے شامل تو ہو کے چل جاؤ. اور ادھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا. ہاں, خالہ کہاں جا رہے؟ بڑے پہاڑ کو جا رہے. ارے وہاں تو شرک ہے, وہاں جانا. توبہ 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 توبہ, تم ہی اللہ کو ماننے والے ہیں, الٹا اپنے کچھ بولتے ہو. تم ہی اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم بھی ماننے والے ہیں. آئی بچہ نہیں ہو رہا تھا, 5-6 سال ہو گئے, منت مانے پوری کرنے کو جا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو نہیں جا رہا اس کو زبردستی لے کر جا رہے اور کہا بھی میں نہیں آتا, میں نہیں آتی, تو آ, کچھ نہ کو کروں, وہاں کے بیٹھ جا. بس وہاں کے بیٹھ جانا مقصد وہی ہے نا. ایسا کھاؤ کہ ایسا کھاؤ, ہو رہا ہے کچھ, کدھر سے بھی کھاؤ, پیٹ میں جا رہا ہو. یہ دوستی کا کردار بڑا اہم کردار ہوتا ہے. یہ نبی کی صحبت تو تھی, ابو ہریرہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی محدث, یہ نبی کی صحبت تو تھی. دنیا کے سب سے پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, جن کی صحبت میں بیٹھ کر یہ نبی کی صحبت تھی. محب نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, یہ صحبت کا اثر ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو نکھار آیا, یہ محمد رسول اللہ کی صحبت کا تو اثر ہے.
یہ عمر فاروق جن سے دنیا کانپتی تھی، یہ محمد رسول اللہ کی صحبت کا تو اثر ہے. یہ عثمان غنی جن کے اندر حیا تھی اور حیا مشہور تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تو اثر ہے. یہ حیدر کرار، یہ خالد ابن ولید، یہ ابو عبیدہ ابن الجراح، ہائے رے ہائے، یہ نبی کے صحبت یافتہ تھے سب. جنہوں نے نبی سے صحبت پائی تو دنیا کو اپنے زیر نگہ کر دیا. آج ہماری صحبتیں کن کے ساتھ ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی اسٹیٹس دیکھ لو بھائی، ہائے رے ہائے، کئی نچنیوں کے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں تو اثر تو پڑنے والا ہے. کئی رقاصاؤں کے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، کئی کنگ خان کے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں. کنگ خان بولے سوپ کر لیتے، ادھر ٹوپی بھی لگا لیتے، ادھر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتے، اور ادھر گنیش آیا تو گنپتی بھی بٹھا دیتے، سب کو خوش رکھ دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہمارے ہیرو اگر ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق. ہمارے پاس ہیرو کی کمی ہے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا. لیکن آج ہماری صحبتیں ایسوں سے ہو گئی ہے، ہم نے دل ایسوں سے لگا لیا ہے، نچنیوں سے، گویوں سے، رقاصاؤں سے، فلمی اسٹاروں سے. ہم بھول گئے صحابہ اکرام کو، نبی کی صحبت کو، نبی کی مجلسوں کو. اسی لیے تو دینی مجالس میں ہمارا دل نہیں لگتا یارو. مجھے اور آپ کو زندہ دل مانگنا چاہیے. اگر مجلس میں قرآن و سنت کی دل نہیں لگ رہا تو زندہ دل مانگنا چاہیے. عقبہ ابن معیط کے دوستوں نے کہا، اے عقبہ ابن معیط، تجھے انکار کرنا پڑے گا کلمے کا جو کلمہ تو نے پڑھا ہے، اور کلمے کا انکار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انکار کرنا پڑے گا. اور یہاں تک نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنا ہوگا تجھے، تو ہمارا دوست قرار پائے گا. عقبہ ابن معیط اٹھا، کلمے کا انکار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط حرکت کی. یہ یارو صحبت کا اثر ہے یہ. ہاں، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں جس کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. ہاں، اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو دین سے کورے ہیں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین ہی چلا جائے. ہاں، اور بری صحبت کا اثر کیسا ہوتا ہے ذرا سنیے. بری صحبت، ہاں، بری صحبت جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس بری صحبت نے نبی کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا، نبی کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا یارو. حضرت نوح علیہ السلام کو ذرا دیکھیے، اولو العزم پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے سب سے پہلے رسول ہے کہ نہیں ہے؟ 950 سال تک دین کی دعوت دیے کہ نہیں دیے؟ 4 بیٹوں کے نام آتے ہیں، ان کے 4 بیٹوں کے نام آتے ہیں. ان میں سے ایک تھا کنان یا کنعان، سب سے چھوٹا تھا وہ. کنان یا کنان نام تھا اس کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا یارو. تو نوح علیہ السلام کی قوم آئی، مسخرے پن کرنے لگی، مذاق اڑانے لگی. اوہ نوح ریگستان میں کشتی چلائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اے اللہ کے بندو، یہ حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو، جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر دے نوح. اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گئے. قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے یارو، نقشہ کھینچا ہے. جب بادل آئے تو قوم خوش ہونے لگی، بارش برسے گی، ہاں، کھیت کھلیان کو فائدہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، یہ بارش اللہ کی رحمت بن کر نہیں بلکہ اللہ کا عذاب بن کر آ رہی ہے. کہنے لگے، چل چل اے نوح، نکل یہاں سے.
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمان کو، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین پانی اگلنے لگا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے ایمان والے، وہ کشتی پانی لے کر اس کو اٹھ رہا ہے۔ ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بیٹا کنعان نظر آیا، کنعان نظر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، دل تڑپ گیا، کہا بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، آجا، اس کشتی میں جو آج سوار ہوگا وہی بچنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچے گا۔ کہنے لگا ابا جان پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑی مجھے بچا لے گی۔ جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں ان کا بھروسہ مخلوق پر ہوتا ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے ان کا بھروسہ خالق پر ہوتا ہے۔ ہائے رے کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے، ہاں مسلمانوں کا بھروسہ۔ تعویذ دو جی، بولے تعویذ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا دو جی، بڑا، ایسا بڑا دو، بولے انہیں میرا چھو جانا، بولے بیٹھ بولے کہ بیٹھنا، بولے اٹھ بولے کہ اٹھنا، بولے اماں تیرے اندر وہ ٹیک ہے، وہ ٹیک استعمال کر، انہیں ویسے کرتا، تعویذ کی ضرورت اتنی ہے۔ ہاں اتنا بڑا دو جی، بولے اتنا بڑا دو، بولے وہ ہمارے سانس کی داڑھ بند نہیں کی، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانسوں کی داڑھ بند ہوتی قیامت تک؟ ہوتی کیا؟ میرے کو بولو ہوتی؟ بھروسہ تو ہے نہیں بنوں گی بول کے، ہاں نہ جانے کن کن چیزوں پہ بھروسہ ہے، تعویذ پہ، گنڈے پہ، اس پہ اس پہ، اللہ خیر کرے بس، اور کوئی صحیح بات بتا دے یقین نہیں آتا۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ذکر کرنے کی توفیق نہیں، تعویذ نکال کے پھینکنے کی توفیق نہیں ہے۔ ادھر دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا ابا جان پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، پانی کی ایک موج آئی اور پانی کی ایک موج نے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو لے کر چلے گئی۔ باپ تھے، پکار اٹھے اللہ یہ میرے اہل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا عمل غیر عمل صالح تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب پانے والوں میں کیوں شامل ہوا؟ اس کا ایک ریزن اور کارن کیا ہے؟ برے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں سے جب اس کا رابطہ ہوا، برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو باپ کے سامنے، حالانکہ باپ پیغمبر ہے، نبی ہے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ وہ عذاب پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ ادھر آئیے، آخری وقت تک نبی کا ساتھ دینے والے چچا شفیق چچا، ہاں آخری وقت بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، کل آخرت میں آپ کی بخشش کرا دوں گا۔ ادھر قوم کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو صحبت کا اثر۔ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہمارا بھی عقیدہ بد ہو جائے گا۔ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہم بھی ایک دن آئے گا بے نمازی بن جائیں گے، اگر ہمارے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں کہ بے نمازی کو نمازی بنائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بے نمازی کو نمازی بنائے، لیکن صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یارو۔ ہم ذرا اس پر غور و فکر کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی بھی فکر کریں، ہم دھیان دیں۔ تھوڑی پریشانی ہوگی لیکن ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے چچا سے، چچا جان کلمہ پڑھ لو، اور ادھر قوم کے بڑے کہہ رہے ہیں کیا تم بے دین ہو کر مرو گے، باپ داداؤں کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب کہنے لگے میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر مرتا ہوں۔ تو ابو طالب کے گمراہ ہونے میں، عذاب پانے میں صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہے، صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ دیکھیے 1:20 ہو رہا ہے، وقت بھی ہو گیا۔ آخری میں ایک واقعہ رکھتا ہوا چلوں، اور یہ واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا نصیحت آموز ہے، بڑا طویل موضوع ہے، یہ ایک ایک چیز بیان کرنا ضروری ہے، لیکن جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، پھر بھی آپ کے حساب سے بڑھ گیا ہے۔ لیکن جاتے جاتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے تحت ایک واقعہ سنیے۔
اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، دینی مجالس کو سجائیں، شوق اور ذوق سے دین کا کام کریں، اذان ہو گئی نماز کو آنے کی کوشش کریں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں پر لبیک کہے، ورنہ زندگی کبھی موقع دیتی ہے یار اور کبھی موقع نہیں دیتی کہ اب کر لوں گا اور جب کر لوں گا۔ مکہ مکرمہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے، سنتے جائیے، مکہ مکرمہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے الرابطہ بول کے، اس رسالے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا اس نوجوان کا جس نوجوان نے خود مضمون لکھا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں بھی، لیکن میں نام کا مسلمان تھا، نہ میرے پاس دین تھا، نہ میرے پاس نماز تھی، نہ میرے پاس نبی کا طریقہ تھا، نہ میں مجلسوں میں دینی شرکت کرتا تھا، مجھے نماز سے، دینی کاموں سے، دینی منہج سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم میں ایک ذمہ داری پر فائز کر دیا، میں غوطہ خوروں کی ایک ٹیم میں شامل ہو گیا۔ غوطہ خور آکسیجن کا جو لباس پہن کر جو سمندر کے اندر جا کے تحقیق کرتے وہ غوطہ خور، وہ کہتا ہے نوجوان، غور سے سنیے ذرا، وہ کہتا ہے ایک دن ہماری ٹیم سمندر کی تہہ میں جانے کے لیے تیار ہے، میں نے ڈریس پہن لیے، میرے ساتھیوں نے ڈریس پہن لیے، مجھے کچھ پتہ نہیں، نہ دین پتہ تھا نہ اسلام پتہ تھا، بس ماں باپ مسلمان تھے اور میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا۔ یارو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مسلمان بننا ہے، قرآن کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین صحبت قرآن کی صحبت ہے، دنیا کی سب سے بہترین صحبت نبی کی سنت کی صحبت ہے، دنیا میں سب سے بہترین صحبت جمعہ میں آ کر اللہ کے دین کی بات سننا ہے، دنیا کی سب سے بہترین مجلسیں دینی مجلسیں ہیں، ان میں شرکت کرے، دل کو سکون ملے گا اور زندگی پرسکون گزرے گی، صحیح راستہ ملے گا اور نبوی طریقہ معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے میں غوطہ خوروں کی ٹیم کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلا گیا، سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال دیے۔ اچانک ہوا ایسا، میں ایک جگہ تحقیق کر رہا تھا، میرا جو آکسیجن کا ڈریس تھا وہ آکسیجن کا لنک کیسے ٹوٹ گیا اور مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا، آکسیجن ملنا بند ہو گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا، میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، میرے ساتھی دور دور تحقیق کے لیے نکل گئے، میں اکیلا رہ گیا بس۔ اب ہوا یہ کہ مجھے میری موت سامنے نظر آنے لگی۔ او یارو، کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے اور آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل جو چلے گئے اس کے بعد میری اور آپ کی باری ہے۔ سوچنا یہ ہم کر کیا رہے ہیں اور لے کیا جا رہے ہیں، عہدے، ڈگریاں، پیسہ، بینک بیلنس، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ کیا جائیں گے؟ وہ اعمال جائیں گے ہم جو دنیا میں نیک کریں گے۔ ہوش کے ناخن لو یار، ہوش کے ناخن لو۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، میں اشک کہتا لیکن میری زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ میں نے ایک بار اشک کہا، دوسری بار اشک کہا، تیسری بار اشک کہا، چوتھی بار اشک کہنے سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا اب یہاں سے بچ کر جاؤں گا نہیں۔ لیکن یارو اللہ موقع دیتا ہے، کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسے کچھ حادثے ہوئے ہیں، اللہ ہم کو بھی موقع دیا ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ یارو۔ وہ کہتا ہے ایک دم میں بے ہوش ہو گیا اس امید کے ساتھ کہ اب مجھے زندہ رہنا نہیں ہے۔ اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، میری آنکھ کھلتے ہی برابر میں اپنے گھر میں پاتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو گھر میں پایا یارو، میں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھا یارو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، جب میں نے دیکھا اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، میں نے اللہ کا شکر کیا، ادا کیا اور کہنے لگا پہلی بار میں نے پورے پرسکون حالت میں پورے دل جمعی کے ساتھ کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ اور اس کے بعد اس کی زندگی اس طرح بدلی اس نوجوان کی۔ الرابطہ جو رسالہ مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ نے مجھے موقع دیا، اس موقع کا میں نے
نے فائدہ اٹھایا، میں نے دین کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، دینی مجالس میں جانا شروع کیا، علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے شروع کیا، اور جب میں اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اب میں اکیلا اسی جگہ پہنچا جہاں سے میں نے غوطہ خوری کے لیے چھلانگ لگائی تھی، اب میں اکیلا گیا بولے۔ وہ کہتا ہے، غور سے سنا آخری بات، وہ کہتا ہے میں نے وہ آکسیجن کا ڈریس پہنا، اور ڈریس پہننے کے بعد میں وہاں آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے میں نے چھلانگ لگائی تھی، اور اب میں پورے اطمینان کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ جب اللہ نے مجھے زندگی بخشی اور میں نے اپنے آپ کو دین میں ڈھالا، میں اسی موقع پر اور اسی جگہ آیا اور اللہ کا نام لے کر میں نے غوطہ لگایا سمندر میں، اور سمندر میں غوطہ لگایا۔ او یارو، میں نے اس جگہ جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی جس جگہ میرا آکسیجن کا تعلق ٹوٹ گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہ نوجوان کہنے لگا جب کل آخرت برپا ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا میرے بندے تو کیا لے کر آیا، میں کہوں گا اللہ میں نے سجدہ وہاں کیا ہے، شاید دنیا میں کسی اور نے سجدہ تیرے لیے وہاں نہیں کیا، میں نے سمندر کی تہ میں تیری خاطر سجدہ کیا، تجھے مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ موقع دیتا ہے ایسا ہم میں سے ہر ایک کو، تو ہم فائدہ اٹھائے، دینی جد و جہد کے لیے تیار رہیں، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، نبی کی مجالس کا انعقاد کرے، دینی جستجو بڑھائے۔ آخری بات سن لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دینی جد و جہد کرنا چھوڑ دو گے، جب تم دین کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دو گے، جب تمہارے اندر سے دین کو سیکھنے سکھانے کا شوق ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے گا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ ظالموں کو تم پر مسلط کرے گا۔ آج ظالم مسلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ عذاب اسی وقت ختم ہوگا جب ہم دین کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، دین کی جو ہے دین کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کی صحبت اختیار کر کے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے مجالس کا انعقاد کریں گے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور حقیقت میں اچھے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو اسلام پر، ایمان پر، توحید پر موت دے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بزرگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو دینی مجالس کو انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے اچھے بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔